شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے، اور آج کی سٹوریز شروع کرتے ہیں۔ آج کی جو سٹوری ہے یہ میرے ساتھ عطرت نے شیئر کی ہے، اور عطرت کہتی ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی خوفناک اور محبت سے بھری ایک خوفناک داستان شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور آپ سب لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ پلیز آپ سب اپنی بچیوں کا بہت خیال رکھیں، اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں۔ عطرت کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کی گلی میں ایک لڑکی رہتی تھی، بہت خوبصورت، اور اس کے بہت لمبے بال تھے۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ سرخ سفید تھا، کالے سیاہ بال اور سرخ سفید چہرہ انتہا سے زیادہ خوبصورت لگتا تھا اسے۔ اس کے 2 چھوٹے بہن بھائی تھے، وہ کراچی کے مقیم تھے، اور اس کا جو چھوٹا بھائی تھا وہ کینسر پیشنٹ تھا۔ انہوں نے بہت علاج کروائے لیکن اس کو کہیں سے بھی آرام نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ بالکل کینسر کی لاسٹ سٹیج پہ تھا۔ کسی نے ان سے کہا کہ عبداللہ شاہ غازی کے دربار پر جاؤ، وہ اللہ والے ہیں، ان سے مدد طلب کرو کہ وہ اللہ سے تمہارے لیے کوئی دعا کریں۔ کہتے ہیں کہ ان کے دربار پر جا کر جو بھی منت کا دھاگا باندھتا ہے اور ان کے آگے یہ عرضی رکھتا ہے کہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کرو، تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو وہ بزرگ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ ان کو یہ بات پتہ لگی، وہ جو لڑکی جس کا نام وہ کہتے ہیں کہ سہانا تھا، سہانا اپنے بھائی کو لے کر، چھوٹے بھائی کو لے کر اپنی امی کے ساتھ عبداللہ شاہ غازی کے دربار پر چلی گئی۔ ان کے دربار پر جا کر اس نے منت کا دھاگا باندھا۔ وہاں پر ایک اللہ والے بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا پورے 41 دن تم اس بچے کو دم کروانا ہوگا۔ جبکہ وہ کہتی ہیں کہ جو سہانا کے گھر والے تھے، انہوں نے جو امی تھیں، انہوں نے کہا کہ اس بچے کی زندگی میں بہت تھوڑی ہے، ڈاکٹرز کے مطابق شاید یہ آج کل میں اپنا دم توڑ دے۔ انہوں نے کہا جس اللہ والے کے در پر لے کر آئی ہو وہ اللہ سے رحمتیں لے کر دیتے ہیں، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تمہیں بہت کامیابی لے کر دیں گے۔ اللہ ان کے طفیل تمہاری مشکل آسان کر دے گا۔ ایک چیز کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ والوں سے جب یہ کہہ کر اللہ سے جب یہ کہہ کر دعا مانگی جائے کہ آپ اپنے فلاں اولیاء اللہ کے وسیلے سے ہماری مدد کر دیں، تو اللہ ہماری ضرور مدد کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے نفس کو مار کر قربانی دی ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ جو لوگ اس دنیا میں رہ کر دنیاوی نعمتوں سے، دنیاوی خواہشات کو ترک کر دیتے ہیں صرف اللہ کی محبت میں، تو ان لوگوں کا مرتبہ اللہ کے ہاں بہت عظیم ہوتا ہے، اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے تھرو اگر کچھ مانگا جائے اللہ سے تو اللہ جلدی عنایت کر دیتا ہے۔ دیتا ہمیں بھی ہے لیکن ان کے طفیل جلدی دے دیتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ کنسیپٹ کلیئر کیا کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ آپ یہ غلط چیز آگے بڑھا رہی ہیں۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عبداللہ شاہ غازی کے دربار پر منت مانگی تو اللہ اپنے اس برگزیدہ بزرگ کے طفیل اس بچے کو زندگی دے دے گا۔ اب یہ تھا کہ ان بزرگوں نے اس بچی سہانا سے یہ کہا کہ تم روز اپنے بھائی وہ کہتے ہیں کہ جس کا بھائی تھا اس کو لے کر تم روز ادھر 5 بجے آیا کرو گی اور دم کروایا کرو گی۔ سہانا کی امی جو کہ گھر کے کاموں میں وہ کہتی تھی کہ بہت مصروف ہوتی تھی، تو وہ اپنی بیٹی بڑی کو کہتی تھی، ان کا جو بیٹا تھا، جو کہ ان کا چھوٹا بیٹا وہی جو بیمار تھا، تو چھوٹا تھا کافی، اس کی ایج اس ٹائم 2 سے 3 سال تھی، اور وہ بلڈ کینسر کا شکار تھا۔ تو اس کی امی کہتی تھی کہ بیٹا تم روز لے جایا کرو اور بھائی کو دم کروا کر لے آؤ۔ اس کی حالت کچھ سدھرنے لگی، وہ ٹھیک ہونے لگا۔ سہانا اب ادھر روز لے کر جاتی تھی اور دم کرواتی تھی۔ اللہ نے کرشمہ کر دیا اور وہ بچہ ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر نے جب اس کو چیک کیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ کینسر پوری طرح تو ٹھیک نہیں ہوا، لیکن اب بچے کی زندگی کے بچنے کے چانس لگتے ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد سہانا کے گھر والے بہت خوش ہوئے،
انہوں نے سہانا سے کہا تم ہی بھائی کو روز لے کر جاتی تھی، اب جاؤ ہم تمہیں ادھر منت کی دیگ پہنچا دیں گے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو بھی لے جاؤ، ادھر لوگوں میں تقسیم کر دو۔ لیکن اب کچھ عرصے سے سہانا بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ اس کا بھائی تو ٹھیک تھا لیکن وہ خاموش تھی۔ سہانا ہر وقت ایک ہی بات کرتی تھی کہ میرے سر میں بہت درد رہتی ہے، میری طبیعت اکثر خراب رہتی ہے۔ وہ کہتی تھی کہ تم تھک جاتی ہو جس کی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب رہتی ہے، گھر کا بھی بوجھ، بھائی کو بھی سنبھالنا، سب کچھ، تو اس لیے تمہاری طبیعت ایسی ہے۔ سہانا کی بہت اچھی دوستی تھی، میری ہی ایک دوست ہے جو کہ ہم لوگوں کی کمبائن فرینڈ تھی، عطرت کہتی ہیں۔ سہانا بتاتی تھی کہ جب بھی میں اس دربار پر جاتی تھی تو ایک شخص جو اپنے سر کے اوپر ایک چادر اوڑھے، کالے رنگ کی چادر اوڑھے، وہ ادھر بیٹھا ہوتا تھا، اور وہ انتہائی عجیب طریقے سے مجھے دیکھتا تھا۔ وہ ایک لڑکا تھا، وہ دربار کے ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوتا تھا۔ میں جب بھی اس کے پاس سے گزرتی تھی، اس کے پاس ایک بہت خوبصورت خوشبو آتی تھی۔ اتنی شدید گرمی میں اس کے پاس گزرنے سے میرے قریب ٹھنڈی یخ ہوا کا ایک جھونکا آتا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب سے گزرتی تھی تو میرا سر بھاری ہو جاتا تھا۔ وہ انتہائی خوبصورت لڑکا تھا لیکن انتہائی نامناسب حلیے میں رہتا ہے، گندے سے کپڑے اور ایک کالی سی چادر میں وہ ملبوس ہوتا ہے، لیکن وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھتا ہے۔ یہ بات سہانا کی دوست نے مجھے بتائی۔ اب سہانا کی طبیعت خراب رہنے لگی تو محلہ سسٹم تھا، ادھر یہ بھی بات پھیل گئی، تو انہوں نے کہا کیوں نہ اب سہانا کو بھی دربار پر روز دم کروایا جائے۔ سہانا روز دربار پر جاتی تھی اور ان اللہ والوں سے دم کرواتی تھی۔ سہانا کہتی تھی کہ میں روز اس لڑکے کو دیکھتی ہوں۔ ابھی سہانا کو خود دم کروائے کچھ عرصہ ہی ہوا تھا کہ وہ لڑکا سہانا کے پاس چلتے ہوئے آیا۔ جیسے ہی آیا تو جو اللہ والے تھے ان کی آنکھیں بند تھیں اور اچانک سے کھل گئیں، اور وہ سہانا کو کہنے لگے کیا تمہیں اپنے قریب کسی قسم کی کسی موجودگی کا احساس ہو رہا ہے؟ تو سہانا نے کہا بالکل ہو رہا ہے، میرے سامنے ادھر ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہے جو کہ پچھلے 2 ماہ سے مجھے لگاتار دیکھ رہا ہے اور آج وہ میرے قریب آ گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کے قریب آنے کی وجہ یہ تھی کہ جب اللہ والے سہانا کو دم کر رہے تھے تو وہ اس چیز کو سہانا سے دور کر رہے تھے جس کو وہ دیکھ چکے تھے، لیکن اس لڑکے نے سہانا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جیسے ہی ہاتھ پکڑا تو اللہ والوں نے کہا کہ اس کا ہاتھ چھوڑ دو، تم ٹھیک نہیں کر رہے۔ سہانا کی حالت بگڑنے لگی۔ سہانا کا ایک بھائی جو کہ چھوٹے بھائی سے بڑا تھا، اس کو گھر فوراً بھیجا گیا اور سہانا کے والدین کو طلب کیا گیا۔ سہانا کی حالت انتہائی غیر ہو چکی تھی، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کو کوئی دورہ پڑ گیا ہے۔ اس کو جلدی سے اٹھا کر گھر لے گئے۔ سب سے بڑی بات ہے جیسے اسے گھر لے جایا گیا تو اس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی اور وہ ایسی ریئیکٹ کر رہی تھی کہ جیسے وہ بیماری نہیں ہے۔ ہم لوگ بھی سہانا کے گھر جایا کرتے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آخر آپ کی بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ سہانا کی امی نے ساری بات کھل کر بتا دی، وہی بات جو سہانا نے اپنی دوست کو بتائی تھی کہ سہانا کو ایک لڑکا نظر آتا تھا دربار پہ، شاید وہ کوئی جن تھا جس کی وجہ سے بچی کے اوپر کوئی اثر ہو گیا ہے، لیکن اللہ والوں نے دم کیا ہے، وہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ 2-3 ماہ بالکل ٹھیک گزرے، سہانا بالکل ٹھیک تھی۔ اچانک سے کچھ عرصے کے بعد سہانا کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی اور اس کے کمرے کے اندر سے باتیں کرنے کی آوازیں آتی تھیں۔ ایک دن سہانا کی والدہ نے وہ آوازیں سنی تو انہوں نے بڑے چپکے سے دروازے کو کھول کر دیکھنے کی کوشش کی، تو جب انہوں نے دروازے کو کھول کر دیکھنے کی کوشش کی تو وہ حیران اور ہکی بکی رہ گئیں۔ سہانا کے بستر کے اوپر ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا تھا اور اس سانپ کے 3 منہ تھے اور وہ سہانا کو دیکھ رہا تھا۔ سہانا بھی اس کو دیکھ رہی تھی لیکن وہ کچھ بھی ایسا ریئیکٹ نہیں کر رہی تھی جس سے اس کو ڈر لگے۔ ان کی ٹانگیں کانپنے لگی اور انہوں نے شور مچا دیا۔ اسی طرح وہ جو سانپ تھا وہ سہانا کی والدہ کے سامنے اس کے کمرے کی ونڈو سے باہر نکل گیا۔ وہ 3 منہ سانپ جس کو دیکھ کر سہانا کی والدہ ڈر گئی، لیکن سہانا کے چہرے کے اوپر ذرا بھی خوف کا اثر نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا شکر کرو کہ تم بچ گئی ہو، یہ تم کیا کر رہی تھی؟ اس نے کہا کیا کر رہی تھی، کیا مطلب؟ تمہارے سامنے ایک 3 منہ سانپ بیٹھا تھا جس کے 3 منہ تھے، تم اس سے باتیں کر رہی تھی۔
سہانا اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی. سب لوگ سہانا سے پوچھ پوچھ کے تھک چکے تھے، لیکن سہانا کو جہاں بھی اب موقع ملتا تھا، کبھی چھت پہ تو کبھی کمرے میں تو کبھی کدھر، وہ غائب ہو جاتی تھی. اور جب اس کو دیکھا جاتا تھا تو اس کے سامنے ایک سانپ ہوتا تھا، خوفناک قسم کا، جو بالکل کالی رنگت تھا، جس کے 3 سر تھے، 3 منہ تھے. وہ دیکھنے کے بعد اب سارے گھر والے گھبرا گئے اور سہانا کو دوبارہ عبداللہ شاہ غازی کے دربار پر لے جایا گیا. جیسے ادھر لے جایا گیا تو پتہ لگا کہ سہانا کے اوپر اسی دربار کے ایک درخت کے جن کا بسیرا ہو چکا ہے، جو کہ سہانا سے بہت پیار کرتا ہے. باقاعدہ طور پر وہ جن جو اللہ والے تھے ان کے پاس حاضر ہو گیا اور ان سے کہنے لگا کہ میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اور اگر تم لوگ مجھے سے دور کرو گے تو شاید میں سہانا کو بھی مار دوں اور خود بھی مر جاؤں، کیونکہ میرے برادری کے لوگ یعنی میرے خاندان کے جنات برادری کے لوگ بھی میرے خلاف ہیں، کیونکہ ہم سب مسلم ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عبداللہ شاہ غازی کے دربار پر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتا ہے اپنے اس نیک بزرگ کے وسیلے سے. تو تم ایسی غلطی مت کرو. مشہور ہو جائے گا کہ دربار پر ایک جن کا بسیرا تھا اور اس نے لڑکی کے ساتھ کیا کر دیا، تو ہم قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، ان بزرگوں کو کیا منہ دکھائیں گے. ہم سب ان بزرگوں کے مرید تھے جنہوں نے ہمیں اللہ کے راستے پہ چلنا سکھایا. تو ان بزرگوں کے آگے اس جن نے یہ اپنی عرضی رکھی اور کہا کہ مجھے اور سہانا کو ایک دوسرے سے مت دور کرو. میں سہانا کی محبت میں گرفتار ہوں، اس کی خوبصورت زلفیں اور اس کی خوبصورت رنگت کا اسیر ہو چکا ہوں. میں اس سے ایک پل دور نہیں رہ سکتا، وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے. یہ بات سننے کے بعد ان بزرگوں نے کہا کہ یہ بات کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے، تم بچی کی زندگی خراب کر رہے ہو. جس پر اس نے انکشاف کیا کہ میں اور سہانا شادی کر چکے ہیں، میں سہانا سے ایک پل بھی دور نہیں رہ سکتا. اگر آپ لوگ ایسے کرو گے تو اس دربار کے اندر احاطے میں آپ کو سہانا کی لاش ملے گی. اب یہ بات سہانا کے والدین کو پتہ لگ چکی تھی. سہانا بھی اس لڑکے کے عشق میں گرفتار تھی، اس جن زادے کے عشق میں گرفتار تھی. وہ کہتی تھی کہ وہ انتہا سے زیادہ خوبصورت ہے. جب وہ اپنے بھائی کو اس دربار پہ لے کے آتی تھی تو وہ اس کے سامنے بیٹھا ہوتا تھا کسی نامناسب گندے سے حلیے میں، لیکن وہ شکل صورت کا انتہائی خوبصورت لڑکا تھا. سفید رنگت اور اونچا لمبا قد تھا اس کا. وہ سہانا سے عشق کرتا تھا. لوگوں نے سہانا کو سمجھایا کہ اگر یہ اپنی اصلی حالت میں آئے گا تو تم ڈر جاؤ گی. سہانا نے کہا کہ میں اس کی اصلی حالت بھی دیکھ چکی ہوں، لیکن میں اس سے ایک پل بھی دور نہیں رہ سکتی. وہ کہتی ہیں کہ بالآخر سہانا کے والدین نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور سہانا سے پوچھا کہ تمہیں اس جن سے شادی کرنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، جس پہ سہانا نے کہا نہیں، میں اس کی محبت میں کچھ بھی کر سکتی ہوں. اس جن کا نام وہ کہتے تھے تبریز تھا، اور میں تبریز کے عشق میں کسی حد تک بھی جا سکتی ہوں. خیر سہانا کے والدین اس کی اس بات کو مان گئے اور سہانا کی اس کے ساتھ شادی پر رضامند ہو گئے. انہوں نے پورے محلے میں اس بات کو بتا دیا. جہاں سہانا کی منگنی ہوئی تھی ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ سہانا کسی جن زادے کے ساتھ شادی کر چکی ہے. کچھ عرصہ تو سہانا اسی گھر میں رہی. والدین مجبور تھے. سہانا کے کمرے کے اندر سے ایک لڑکے کی بولنے کی آوازیں آتی تھی. اس کے کمرے میں ہر جانب پھول بکھرے ہوتے تھے. اور کچھ عرصے کے بعد سہانا اپنے گھر کے اندر سے غائب ہو گئی تھی. کہتے ہیں کہ پورا محلہ اس چیز کو جانتا ہے. کچھ لوگ کہتے تھے کہ جن زادہ اس کو اڑا کر اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے گیا، کیونکہ جن زادے کے گھر والوں کی یہ شرط تھی کہ اگر لڑکی کے گھر والے بآسانی اس چیز پر مان جائیں تو پھر ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اور پھر اسی طرح ہوا اور وہ سب کے سب مان گئے اور سہانا بھی اس جن زادے کے ساتھ چلی گئی. یہ ایک بہت مشہور کہانی ہے، عطرت کہتی ہیں ہمارے محلے کی. یہ کہانی تھی عطرت کی جو کہ انہوں نے کراچی سے شیئر کی. ایک جن زادے سے ایک لڑکی کے عشق کی داستان تھی جو کہ وہ کہتے ہیں بالکل حقیقت ہے. عطرت کہتی ہیں اس واقعے کو 20 سے 30 سال گزر چکے ہیں. اللہ جانے وہ کس روپ میں ہوگی، کہاں ہوگی، کوئی نہیں جانتا. یہ کہانی تھی عطرت کی جو کہ انہوں نے شیئر کی. بہت شکریہ عطرت اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. کیسی لگی آج کی کہانی؟ میرے لسنرز کو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. اور یہ کہنا چاہوں گی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، قرآن پاک پڑھیں، طہارت کی حالت میں رہیں، نیکی کے کام کریں،
کیونکہ انسان کی اوقات ایک مٹی سے زیادہ کچھ نہیں ہے. جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی راہ میں عبادت کریں. آئی ہوپ میرے لسنرز اس پہ عمل کریں گے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا، ان کی بہت خدمت کریے گا، اور مجھے اور میری والدہ کو اور میرے بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.